أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام،
اور سبیل قرآن کوئز میں شرکت کرنے والے قاریان قرآن کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ تقریباً ماہ مبارک رمضان کا اپنا دوسرا عشرہ بھی اپنی آخری منزلوں میں ہے، ختم ہونے پہ ہے، لیکن یہ خاتمہ اور یہ اختتام بھی کتنا جاگوداز ہے۔ جیسے جیسے دن نزدیک آ رہے ہیں، ہم سب کے دل مغموم اور غمزدہ ہوتے جا رہے ہیں، چونکہ اب وہ دن آ رہے ہیں کہ جب بہترین قاری قرآن، بہترین معلم قرآن، بہترین مفسر قرآن کہ ہم سے جدائی کے دن ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے برنامے کا آغاز کلام معصوم سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے چلتے ہیں برادر عزیز کی خدمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام: تعلموا القرآن فإنه احسن الحدیث وتفقهوا فیہ فإنه ربیع القلوب۔ علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ضربت ہے، اور یقیناً ایام غم ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہم سب کی طاعت و عبادات قبول ہو، اور اس عظیم مصیبت کی تسلیت اور تعزیت آپ کی خدمت میں، اور اس سے پہلے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یقیناً یہ حدیث مولا کائنات کی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہمیں قرآن کی، اگر ہمیں قرآن جو ہے وہ نہیں پڑھنا آتا ہے، قرآن کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں، تو مولا کائنات نے ہمیں متوجہ کیا ہے، کہا ہے کہ تعلموا القرآن، قرآن سیکھو، قرآن کا جو ہے وہ علم حاصل کرو، فإنه احسن الحدیث، اس لیے کہ اس سے بہتر حدیث اور اس سے بہتر گفتگو کوئی ہے ہی نہیں ہے، احسن الحدیث ہے۔ اور پھر اس کے بعد وتفقهوا فیہ فإنه ربیع القلوب، اور اس قرآن میں غور کرو، جو ہے وہ عمیق قسم کا غور کرو، یعنی بہت زیادہ غور کرو، غور و فکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنه ربیع القلوب، اس لیے کہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ جعفر بھائی، آج پہلی شب قدر کی جو ہے وہ پہلی شب ہے، اور یقیناً اس کے اعمال میں جو ایک عمل بتایا گیا ہے، وہ بتایا گیا ہے کہ آج جب ہم شب قدر میں دعا، اعمال اور ان چیزوں کی طرف جائیں، اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ آج جو ہے وہ علم کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ مذاکرہ علمی ہو، علمی گفتگو ہونی چاہیے۔ اور اس حدیث میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ علم قرآن حاصل کیا جائے، علم دین حاصل کیا جائے۔ آپ اگر اس بارے میں کوئی گفتگو ہو، کوئی پوائنٹ ہے تو بیان کریں۔ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے، تقریباً باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے۔ میں ایک جملہ ابتدائی حوالے سے کہوں گا، اور ایک جملہ حدیث کے آخری فراز کے حوالے سے، کہ خود تعلم القرآن جو مولا فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کو سیکھو، اور آج کے زمانے میں اس بات کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے، خصوصاً وہ والدین کے جو اپنے بچے کی ایجوکیشن کو لے کے فکر مند رہتے ہیں، جو اپنے بچے کی کیریئر کو لے کے فکر مند رہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہنگے سے مہنگے کانوینٹ اسکول میں بھلے ہی کھانے کے لیے اسباب نہ ہو، کھانے کے لیے چیزیں نہ ہو، اس میں وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن اپنے بچے کی ایجوکیشن میں کسی بھی طرح کا کمپرومائز برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اچھے سے اچھے اسکولس میں، اچھے سے اچھے کالج میں ان کو ڈال دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اچھا فیوچر اپنے بچے کا، ایک برائٹ فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اکثر جو ہے کچھ ہوتے ہیں، لیکن جو ہے اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو اس جانب غفلت برتتے ہیں کہ وہ قرآن، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف جو ہے وہ رغبت نہیں دلاتے، یا دلاتے بھی ہیں تو ایک فارمیلٹی کے طور پہ کہ بس ایک بار ختم کروا دیا بس کافی ہے۔ ہاں، کسی ایک مولوی صاحب کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد انہوں نے شروع سے آخر تک، مولوی صاحب خود بھی پڑھتے رہتے ہیں، وہ بچہ بس ایک دہراتا رہتا ہے۔ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بار قرآن ختم ہو گئی تو اب بچہ واقعی معلوم اسے اصلاً پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جبکہ ہم دیکھیں ہمارے ائمہ کی سیرت یہ ہے، مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ملتا ہے کہ جب ان کے فرزند کو کسی معلم قرآن نے ایک سورہ سکھایا تھا تو امام نے اس کو کتنا انعام و اکرام اور کتنا ہدیہ دیا۔ لوگوں نے باقاعدہ اعتراض کیا کہ آپ بہت زیادہ دے رہے ہیں، تو امام نے کہا تمہیں نہیں پتہ کہ اس نے کیا سکھایا ہے میرے بچے کو۔ جب ہم اس والی اینک سے اپنی اس چیز کو دیکھیں گے تو اب ہم آ کے جو ہے اپنے بچے کی اس والی علم قرآن حاصل کرنے پہ اہمیت دیں گے، اس پہ اپنا ایفرٹ لگائیں گے، اور اس معلم جو معلم قرآن ہے اس کی بھی زحمتوں کا شکریہ ادا کر سکیں گے۔ یہیں پر ایک بات اور واضح ہونی چاہیے ہم لوگوں کے ذہن میں، اور ہمارے جو جوان ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ علم قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس قرآن پڑھنا آ جائے۔ کیا واقعاً یہی علم قرآن ہے، بس قرآن پڑھنا آ جائے ہمیں؟
یہ تو ایک معارف کا پورا سمندر ہے. ظاہر سی بات ہے شاید یہ ابتدا ہو سکتی ہے اس علم میں داخل ہونے کے لیے. پڑھنا اس علم میں انٹر ہونے کا ایک دروازہ ہو سکتا ہے. یعنی علم قرآن، اگر اب تعلم القرآن جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب تنہا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پڑھنا جان جائیں، اپنے بچوں کو کہیں صرف پڑھنا جان جاؤ. نہیں، پڑھنے کے بعد کا آگے کا مرحلہ ہے قرآن کا ترجمہ، پھر آگے کا جو ہے وہ مرحلہ تفسیر. یعنی یہ سب والدین کی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. خود یعنی بچپن سے اگر ہم جو ہے وہ بچوں کی تربیت قرآن کے جو ہے وہ پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کے اوپر اگر بچپن سے اگر گفتگو ہوگی اور والدین ہمارے اس بات کی طرف توجہ دیں گے تو پھر آگے غور و فکر کرنا، آگے تفسیر کی طرف جانا بچہ خود جائے گا. ہمارے یہاں تو مینٹیلٹی یہ بنی نا کہ بس پڑھنا آ گیا تو گویا چلے ہماری قبر پہ ایک سورت قرآن پڑھنے والا کوئی ہے. اگر بہت دیندار ہے تو وہ اس حد تک جا کے سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ میرے پاس قرآن خوانی کر سکتا ہے، چند آیتیں پڑھ سکتا ہے. اور جبکہ یہ صرف ایک دروازہ ہے انٹر ہونے کے لیے، لیکن اس کے بعد جو سمندر ہے، اس کے بعد جو منزل ہے وہ کافی دور ہے. تو ایک جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو منزل دور ہے واقعاً ایک سمندر ہے. اس سمندر میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے ذمہ داری تو یہی ہے کہ علم قرآن میں جتنا آدمی اتر جائے وہ سب سے بہتر ہے. لیکن بچوں کے لیے ابتدائی طور سے چونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اس علم کو جو ہے وہ صرف پڑھنے کی حد تک محدود نہ رکھا جائے. بالکل جی. اور ایک مختصر سی بات خالی حدیث کے آخری فراسے کی، خاص کر جوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا اپنے کہ ہم دیکھتے ہیں مولا فرما رہے ہیں کہ قرآن کو سیکھو اور اس میں جو ہے وہ غور و فکر کرو، تفقہ کرو، غور و فکر کرو، کیونکہ اس میں دلوں کی بہار ہے. میں اپنے بھائیوں سے، جوانوں سے کہوں گا کہ دیکھیں دلوں کی بہار مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کرنے سے. لہٰذا کہیں ادھر ادھر اس میں سوچیں کہ دل انٹرٹینمنٹ ہو جائے اور دل میں جو ہے اس سے دل اور مردہ ہوتا چلا جاتا ہے. اگر دل کی بہار چاہیں، دل آپ کا زندہ رہے اور دلوں کی بہار رہے تو قرآن میں ہی غور و فکر کرنا پڑے گا. جی ہاں. تو اور جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ غور و فکر میں اس وقت ہم کسی چیز کو میں غور و فکر کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کا مطلب اور معنی سمجھ رہے ہوں، اور اس مطلب و معنی سمجھنے کے لیے آپ کو ترجمے پر غور کرنا ہوگا پہلے اسٹیپ میں، پھر اس کے بعد سے آگے کا مرحلہ ہوگا. لہٰذا ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اس ذمہ داری کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ سبیل قرآن ٹیم نے اتنے دنوں سے جو ہے وہ پورے پروگرام کر رہے ہیں، کوئز کر رہے ہیں. اسی لیے کر رہی ہے سبیل قرآن ٹیم. اور اب تو انہوں نے اور زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی فراہم کر دی ہے کہ نیٹ کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سرچ کریں گوگل پر جا کر. نہیں، آپ ایک ایپ ہے سبیل قرآن پرو ایپ، اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. قرآن موجود ہے، قرآن کا ترجمہ موجود ہے، قرآن کے سلسلے سے تفسیر موجود ہے، اور بھی بہت سی چیزیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس میں ایڈ ہونے والی. اور 4-5 زبان میں، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، جعفر بھائی نے بھی ذکر کیا کہ 5 زبانوں میں موجود ہے یہ ساری چیزیں. تفسیر بھی موجود ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب جو ہے وہ کوئی بہانہ نہیں ہے. اور خاص طور سے جو ہے وہ آج کے زمانے میں 10 منٹ 15 منٹ دینا کوئی بہت مشکل کا کام نہیں ہے. جی جعفر بھائی، اب اس سے زیادہ جو ہے وہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلتے ہیں آج کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات کو دیکھتے ہیں. سوال نمبر 1، زنا کرنے والے مرد اور عورت کی کیا سزا ہے؟ صحیح جواب آپشن سی، 100 کوڑے بغیر رحم اور ترس کھائے مارے جائیں. سوال نمبر 2، اگر پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائی جائے اور 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان تہمت لگانے والوں کی سزا کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن اے، 80 کوڑے مارے جائیں اور ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی نہ مانی جائے. سوال نمبر 3، اگر کوئی نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو تو قرآن کا کیا حکم ہے؟ صحیح جواب آپشن اے، پاک دامنی اختیار کرے.
سوال نمبر 4، اگر چاہتے ہیں کہ خدا تمہاری خطا معاف کرے تو؟ صحیح جواب آپشن بی، دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دو۔ سوال نمبر 5، خدا کی طرف سے مبارک اور پاک و پاکیزہ تحفہ کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن بی، سلام۔ سوال نمبر 6، پارہ 18 میں جھوٹے خدا ہونے کے جواب میں کیا دلیل ملتی ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی یعنی آپشن اے اور سی صحیح ہے۔ سوال نمبر 7، حجاب کے سلسلے میں سورہ نور میں کون سے حکم بیان ہوئے ہیں؟ صحیح جواب آپشن ڈی، سارے جواب صحیح ہیں۔ سوال نمبر 8، پارہ 18 کے مطابق نیچے دیے گئے آپشن میں کون سے آپشن میں سب محرم ہیں؟ صحیح جواب آپشن اے، شوہر، باپ، دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنے بیٹے اور شوہر کے بیٹے، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں سے حجاب ضروری نہیں ہے۔ سوال نمبر 9، حقیقی گھاٹا کس چیز کا ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، عمر اور زندگی کا برباد کر دینا۔ سوال نمبر 10، سورہ شورى کی آیت 47 میں انسان کو کس بات کی دعوت دی گئی ہے؟ صحیح جواب آپشن بی، اللہ کے حکم کو ماننے کی۔ ناظرین، یہ تھے آج کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات۔ یہاں پہ ایک بات یہ کہتا چلوں کہ جیسا کہ شروع کے پروگرام میں ہم نے کئی مرتبہ اعلان بھی کیا تھا کہ یہ جو سبیل قرآن کوئز ہو رہی ہے تو اس میں ایک پارہ آپ کو مولانا فرمان علی صاحب کا سننا ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ شورى کی ایک ویڈیو سننی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ ایک اعلان کرتا چلوں کہ 21 ماہ مبارک رمضان سے جو ہے وہ سورہ حمد اسٹارٹ ہوگا، یعنی سورہ شورى پورا مکمل ہو جائے گا 20 ماہ رمضان تک، اور 21 ماہ رمضان سے سورہ حمد بجائے سورہ شورى کی آپ کو سورہ حمد کی ایک ویڈیو سننی ہوگی، وہ بھی تقریباً اپلوڈ ہے اور آپ کو انشاءاللہ نوٹیفیکیشن وغیرہ جو ہے ہماری ٹیم کی جانب سے ملتا رہے گا، تو اس کی طرف دھیان رکھیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پورا پروگرام بنانے میں اس میں کافی محنت لگتی ہے، کافی ہزینہ لگتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قرآنی پروگرام کا ساتھ دیں، اس قرآنی پروگرام کو سپورٹ کریں، سبیل قرآن ٹیم کو سپورٹ کریں، تو آپ اپنے ڈونیشنز کے ذریعے سے بھی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنی حفظہم اللہ کا اجازہ بھی موجود ہے۔ چلتے ہیں، وقت ہو چلا ہے آج کے دن کے مرحومین کے نام کو جاننے کے لیے، اور اس کے لیے چلتے ہیں سبیل قرآن ٹیم کے پاس۔
بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہے کہ آج کی اس عظیم شب کے صدقے میں خداوند متعال ان تمام مرحومین کے جن کا نام لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام افراد کہ جن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، ان مومنین کا، اسی طریقے سے آپ تمام ناظرین کے لیے بھی کہ جو آپ کے مرحومین ہیں، اور سبیل قرآن ٹیم کے والنٹیئر کے مرحومین، ان تمام مرحومین کی جو ہے وہ مغفرت کے لیے، اور انہیں آج مولا کائنات کا مہمان قرار دینے کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند متعال آج انہیں اس عظیم شب میں اپنا مہمان قرار دے، مولا کائنات کا مہمان قرار دے، اور ہم سب کو حاملان قرآن میں قرار دے۔ آئیں چلتے ہیں جعفر بھائی، آج کے 12 افراد کا نام دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون افراد ہیں کہ جن کو آج جو ہے وہ 100% مارک حاصل کرنے کی وجہ سے سبیل قرآن ٹیم نے منتخب کیا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ سیدہ نظم زہرا، سیدہ الاف ہاشمی، حسن، سیدہ مہکش فاطمہ، لبابہ رضوی، ایرم بانو انڈیا سے، تمکین فاطمہ، ستوت فاطمہ سندھ پاکستان سے، پنجوانی ریان، شہرت فاطمہ اتر پردیش انڈیا سے، سیدہ فاطمہ، سید حیدر عباس نجفی۔ جی ہاں، یہ وہ 12 افراد تھے کہ جن کے 100% مارکس آئے تھے اور قرعہ کے ذریعے سے ان کا نام انتخاب کیا گیا۔ وقت ہو چلا ہے کہ اب وہ 3 افراد کے بھی نام جان لیں کہ جنہیں کیش پرائز کی صورت میں انعام دیا جائے گا، اور اس کے لیے چلتے ہیں سبیل قرآن ٹیم کی جانب۔ صدف علی پنجوانی، سیدہ تفصیل زہرا، سیدہ مہندی ہاشمی۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھے وہ 3 افراد کے جنہوں نے 100% مارک حاصل کیا تھا، اور انہیں قرعہ کے ذریعے سے کیش پرائز انشاءاللہ سبیل قرآن ٹیم کی جانب سے ملنے والا ہے۔ یہیں پر آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنی ہے، وہ یہ کہ شب قدر ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، آپ اعمال میں مشغول ہیں، آپ عزاداری میں مشغول ہیں، یقیناً آپ سے گزارش یہ ہے کہ سبیل قرآن ٹیم کو، سبیل قرآن ٹیم کے علاوہ جو والنٹیئر حضرات ہیں، جو بھی سبیل گروپ میں کام کر رہے ہیں، ہمیں جعفر بھائی کو اور دیگر جو ہے وہ ہمارے ممبران کو اپنی خصوصی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، کوئز میں شرکت کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی ضرور لے کر آئیے۔ جی جعفر بھائی، ہاں، تو ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔